نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا اور اس نے ہمیں اس چیز کی توفیق دی کہ ہم اللہ کے نبی کی امت ہونے کے ناطے سے آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی اپنا تعلق نہ صرف یہ کہ زبانی حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑیں بلکہ ہم اس میں یہ بھی دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا تھا وہ کتنا خوبصورت، قابل عمل اور حقیقت کے آئینے میں موجود تھا۔ الحمدللہ ہمارا آج کا یہ لیکچر ہماری اس سال کی سیریز آج کا مسلم کے نام پر، یعنی ہم نے اس کا آغاز کیا تھا محرم سے، محرم کا مہینہ اور آج کا مسلمان، سفر کا مہینہ اور آج کا مسلمان، تو ہمیں اس ٹاپک کے انڈر مختلف چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس میں ایک چیز بہت اہم ہوتی ہے اور وہ کیا ہے کہ آج ہم دین کے نام پر کیا کرتے ہیں، اور ہم نے تقریباً ہر ہی لیکچر کے آغاز میں اس بات کا ہلکا سا ذکر کیا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں نسل انسانی کی فلاح و بہبود کے متعلق جتنی بھی چیزیں تھیں وہ سب نازل کر دی ہیں۔ یعنی اگر آج کے اس لیکچر کی پہلی بات جو آپ نوٹ کر سکیں تو وہ آپ کا میرا یہ کانفیڈنس کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دوسری بات، ہر وہ چیز جس کی انسان کو ضرورت تھی، ہے اور مستقبل میں آئے گی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر مبارک اپنے پیارے نبی کی زبان سے نازل کروا دیا۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ اس دین میں اب وسعت کی گنجائش نہیں ہے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو بھی مکمل کیا اور تمہارے لیے پسند بھی اسی دین کو کیا۔ شروع سے لے کر آج تک، یعنی جب سے اسلام شروع ہوا ہے تب سے لے کر ساری امت اس بات پر متفق ہے، یعنی دے آر ایگریڈ اپون کس چیز پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کر دیا تھا، کوئی بات چھپائی نہیں اور نہ اپنی مرضی سے کچھ کہا۔ سورۃ نجم میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی چھپاتے نہیں تھے، جو کہہ دیا گیا اس کو کرتے تھے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو چیزیں بتائی ہیں اس کا تعلق کسی خاص مذہبی گروہ سے نہیں ہے کہ چند دیندار، چند معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ تو وہ کام کر لیں اور وہ جنت کے اعلیٰ درجے حاصل کر لیں اور باقی سب پیچھے رہیں۔ یہ بھی ایک پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین مبارک ہمیں ملا ہے وہ کس طرح کا ملا ہے کہ جو خاص اور عام ہر بندے کے لیے سراسر قابل عمل ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کہاں یہ کر سکتے ہیں، یہ تو بس چند لوگوں کا کام ہے۔ اگلی بات نوٹ کیجئے گا کہ دین آسان ہے، الدین یسر، اور دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کا۔ اللہ نے جو کہہ دیا، نبی نے کر کے دکھا دیا یا کہہ کے بتا دیا، یہ دو چیزیں ہمارے لیے قابل تقلید ہیں۔ اگر آپ اور میں اس سے آگے پیچھے ہوں گے تو یاد رکھیے کہ بہت ساری غلط فہمیوں کا سامنا کریں گے۔ تو رجب کا مہینہ اصل میں اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو اس سے پیچھے کا مہینہ کیا ہے؟ سب بولیے، ربیع الثانی۔ اس سے اگلا مہینہ کون سا ہے؟ شعبان کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کی جو وجوہات ہیں اسلام میں اس کا مقام ہے، یہ حرمت کے ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ ذیقعد، ذی الحج اور محرم 3 مسلسل مہینے آتے ہیں اور رجب کا مہینہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ آتا ہے۔ اس کو رجب المرجب کہتے ہیں۔ لفظ رجب کیا ہے؟ را جیم با روٹ ہے اس کا، اور رجب کا معنی ہوتا ہے تعظیم۔
تو رجب کا لفظی معنی اگر آپ دیکھیں تو تعظیم والا مہینہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے اور اس میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 مسلسل، ذیقعد، ذیالحج اور محرم، اور رجب جو ہے وہ جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. عرب لوگ اس مہینے کی بہت تعظیم کرتے تھے. اس کو رجب المضر بھی کہتے ہیں. مضر قبیلہ تھا ایک عربوں کا، دور جاہلیت میں انہوں نے رجب کے مہینے کی حرمت کا اہتمام کیا تھا، اسی لیے ان کو رکھا تھا. تھوڑا سا اگر آپ بیک گراؤنڈ پہ دیکھیں نا تو 3 مسلسل مہینے پیچھے گزرے. کون سے؟ حرمت والے. اب جب مسلسل حرمت والے مہینے گزرتے تھے تو لوگ جن کو لڑنے پھڑنے کی عادت تھی، جن کا بعض دفعہ معاش کا ذریعہ ہی لوٹ مار ہوتی تھی، تو وہ بہت ہی پریشان ہو جاتے تھے کہ کب ہمارے یہ مہینے ختم ہوں تو ہم دوسری طرف چل پڑیں. لیکن جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو بعض جاہلی عرب جو تھے وہ یہ تک کہتے تھے کہ رجب منسل السنا، یعنی رجب وہ ہے جو تیز ہتھیاروں کو اتار دے. کیا مطلب یہ تھا کہ اب لڑ بھڑ چکے ہیں، اب اس ایک مہینے میں پھر خاموشی سے بیٹھیں گے. اور عرب لوگ بھی اس مہینے کی حرمت کا اہتمام کرتے تھے، بتوں کے نام پر قربانیاں دیتے تھے. اسلام نے اس مہینے میں کسی بھی الگ سے قربانی، نماز اور کسی روزے کا الگ سے تذکرہ نہیں کیا. یعنی حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ. چلیے میں اور آپ چند لمحوں کے لیے سوچتے ہیں کہ آج ہم مسلمانوں کو اس کے بارے میں پتہ ہے؟ یعنی رجب کا مہینہ ہے. اگر آج کی ڈیٹ ہم دیکھیں، آپ سب کے پاس بھی آپ کے ٹیلی فونز کے اوپر ڈیٹس لکھی آتی ہیں، تو آج الحمدللہ کیا ڈیٹ ہے بتائیے؟ جمادی الثانی کی 26 تاریخ ہے. چند دن میں، 4 یا 5 دن میں رجب کا مہینہ آنے والا ہے. پہلا عمل تو اپنے لیے یہ لکھیے کہ ہمیں پتہ چل گیا آج سے ہی الحمدللہ، ہم نے وقت سے پہلے اس چیز کو پا لیا کہ اب اگلا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، جس میں سگے باپ کے قاتل کو بھی چھوڑ دیتے تھے، تلواروں کی زد میں آئے ہوئے کو چھوڑ دیتے تھے اگر ان کو کوئی کہتا کہ حرمت والے مہینے کا چاند دکھ گیا. آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کیوں ہے حرمت والا مہینہ، یا اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا؟ کسی کو کیا 3 کر دیے پھر 1 چھوڑ دیا. وہ تو پہلی بات ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کر سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اس نے ہر چیز میں سے دوسری چیزوں کو چنا ہے. پھلوں میں سے ایک پھل اہم ہے، شہروں میں ایک شہر اہم ہے، نبیوں میں تلک رسل قد فضلنا بعضهم علی بعض. تو اللہ کی مرضی ہے، اس میں میرے آپ کی کوئی بات نہیں. اور یہ بھی بات ہم پچھلے ہر مہینے کے لیکچر کے شروع میں آلموسٹ کر چکے ہیں کہ مہینوں کی گنتی جو 12 ہے یہ شروع سے ہے. زمین و آسمان کے بننے سے، پیدا ہونے سے پہلے سے یہ سب کچھ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کی سنت تھی کہ اس نے اس میں ایک امتحان لیا، لیکن اس کی اور بہت ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے، میں نے جس شعور کے ساتھ اب اگلے انشاءاللہ 4 دن کے بعد تو کچھ اور بھی شعور آ جائے گا ہمیں، اور وہ کیا ہوگا کہ ہم نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ ان 4 دنوں میں خوب جھگڑ لیں، لیکن جس نے واقعی جھگڑنا ہے اور جس کا بڑا ہی دل چاہتا ہے جھگڑے کرنے کو، وہ کر لے. بہن بھائیوں کی لڑائیاں کر لیجئے، شوہر بیوی سے لڑنا ہے لڑ لیں، جا کے گھر آج خوب لڑائی کریں. بیگم آپ کو کیا ہو گیا؟ کہنا 4 دن بعد پابندی لگ جانی ہے، میں نے پورا مہینہ لڑ نہیں سکنا، اس لیے میں آپ سے بھی لڑ لیتی ہوں. کرنا چاہتے ہیں ایسا؟ کر لیں، شوق پورا کر لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے پورا مہینہ نہیں لڑنا. بات سمجھ گئے؟ تو اس طرح کی کوئی چیز. پھر آپ دیکھیے کہ حرمت کا مہینہ تو صرف جان کی حرمت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ آج کا دن اور آج کا مہینہ آج کی جگہ. اور یہ کہاں کھڑے ہو کر یہ بات کہی گئی تھی؟ یوم العرفہ میں، حجۃ الوداع کے موقع پہ. تو کیا میں اور آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے، لڑائی نہیں کر سکتے، تو کیا اس کا مال، اس کی عزت لے سکتے ہیں؟ تو آپ اور میں ریئلی بلیو می، اگر ہم واقعی، ہم نہیں بلکہ میں خود کو بدلنا چاہتی ہوں نا، تو آج سے مجھے اپنی اصلاح کا یہ لاہ عمل اپنانا ہوگا کہ میں نے اس پورے مہینے میں، جان تو ہم نہیں لیتے الحمدللہ، اللہ نہ ہمیں اس کی بھی توفیق دے کہ ہم قتل و غارت گری پہ آ جائیں، لیکن غیبت کرتے ہیں. اور غیبت کیا ہے؟ کسی کی عزت کی دھجیاں. کسی کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں. طنز کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں، الزام لگاتے ہیں. ہم کسی کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں، تجسس کرتے ہیں. آپ صرف اس ایک لفظ کی ضمن میں دیکھ لیجئے کہ میں نے کسی کی جان کی بھی حرمت کرنی ہے تو میں نے اس کی عزت کی بھی حرمت کرنی ہے. میں نے دوسروں کے عیب چھپانے ہیں، میں نے دوسروں کی برائیوں کے اوپر پردے ڈالنے ہیں. انشاءاللہ تعالی جب نیت کریں گے تو کوئی مشکل نہیں ہوگا. پھر دوسری بات یہ ہے
کہ اس میں صرف حرمت کا مہینہ ہے. اب وہ لوگ کیا کرتے تھے اور آج کا مسلمان کیا کرتا ہے، ہم تھوڑا سا ترتیب سے دیکھتے جاتے ہیں. یعنی پہلے آپ کو ایک بنیادی کلیہ سمجھ آ گیا ہے کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے، اس کے علاوہ نہ تو اس مہینے میں کوئی ایکسٹرا نماز ہے، نہ اس میں ایکسٹرا روزے ہیں، جیسا کہ کسی ایک مہینے میں پیچھے تھے. کوئی بتائے گا آپ میں سے کس مہینے میں 2 روزے رکھنے چاہیے؟ محرم میں. شاباش. 9 اور 10 کو ہیں. اور کسی مہینے کے 10 دن اہم تھے، کون سے؟ ذرا ٹیسٹ تو دے دیں. شاباش. ذی الحج کے شروع کے 10 دن تھے، ہے نا؟ چھپانے کی کیا بات ہے؟ کوئی بری بات تھوڑی ہے. تو جس مہینے کے ساتھ کچھ ہے وہ ہم ضرور دیکھیں گے، جس میں نہیں ہے اس میں نہیں دیکھیں گے. لیکن کیا آج یعنی مسلمان جو کچھ کام کرتے ہیں کیا وہ دوسرے لوگ بھی کرتے تھے اور ہم کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اس مہینے کیا کچھ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں کچھ آپ کو مکہ والوں سے نسبت جڑتی ہوئی بھی بتا دوں گی. کچھ لوگ اس مہینے میں ایک نماز پڑھتے ہیں جس کو صلاۃ الرغائب کہتے ہیں. آپ کو چند سلائیڈز بھی دکھا سکتے ہیں ان پہ انشاءاللہ تعالی، اور کتابوں میں اور اخباروں کے آرٹیکلز میں آپ کو آج کل بہت کچھ ملے گا. اور وہ صلاۃ الرغائب کا جب میں نے خود طریقہ پڑھا تو میں یہ سوچ میں پڑ گئی کہ اس کو پڑھتے ہوئے میموری کا کتنا بڑا ٹیسٹ ہے. 4 نفل ہیں جس کے پہلے 2 رکعتوں میں پہلے شاید سورۃ قل هو اللہ کے بعد 13 دفعہ قل هو اللہ پڑھنی ہے، پھر سورۃ قریش پڑھنی ہے، پھر دوسری رکعت میں یعنی ٹھیک ٹھاک امتحان ہے. تو شروع میں ہم نے دیکھا کہ الدین یسر. یہ جو چیز ہے نا، یہ انسان کو اپنی طرف سے خود میں اور آپ یہ لوگ اپنے طور پہ یہ کہہ دیں کہ یہ ہم کر لیں گے تو ہم بہت اچھا کام کر لیں گے، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. ہمیں وہی کام کرنا ہے جس کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا. تو کوئی ایسی نماز آپ کہتے ہیں لوگ تو پڑھتے ہیں اور دین والے ہی بتاتے ہیں، تو لکھ لیجئے. میں آپ کو بہت پیار سے محبت سے کہوں گی، کسی دیندار کا نہ مذاق کریں، نہ آپ اس کے اوپر بدگمان ہوں، نہ ان کی بے عزتی سمجھیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس کو جتنی بات پہنچی، جو جس کا سورس آف نالج تھا، اس بیچارے نے بڑی محبت سے بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. دیکھیے دل کے اندر نیکیاں کرنے کی طلب اور تڑپ ہر بندے کے اندر ہے. جب ہر بندے کے اندر موجود ہے تو پھر وہ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. اب اگر وہ کوئی کر رہا ہے تو کیا آپ اس کو برا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. صرف ایک چیز ہے، اب آپ کے اچھا ہم جاتے ہیں ان کے سامنے یہ باتیں رکھ دیتے ہیں، آپ کی میری کون سنے گا؟ بات سمجھ گئے؟ میرا آپ کا کام کہ سب سے پہلی بات جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے وہ کیا ہے؟ اپنی اصلاح، اپنے عقائد کو دیکھیں. ہم شروع سے ماشاءاللہ کھانا پکانا آتا ہے ہمیں، لیکن آہستہ سے وقت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں میئر کر کے پکاؤ، کیلوریز والا کھانا پکاؤ، اور جی یہ ڈالو یہ نہ ڈالو، یہ 2 چیزیں اکٹھی ڈالیں تو خراب ہو جاتا ہے. کرتے ہیں نا؟ کیا میں نے اور آپ نے اپنی پرانی کوکنگ جو ہمارا کوکنگ کا طریقہ کار تھا اس کو ابھی تک دیکھا ہوا ہے؟ نہیں، دن بدن چینج ہو رہا ہے. پہلے دور میں مائیں کپڑے سیتی تھی تو ایسے بالشتوں سے ناپ ناپ کے سیتی تھی. پھر ایسا ایسا بچیوں نے جب سوئنگ کورسز کیے، سٹیچنگ سیکھی، آرٹس کالجز میں گئیں تو انچز ٹیپ اور سارے گرافس اور سارے ڈراٹس بنا کے سیکھے نا. کوئی بری بات ہے؟ ماں کو کہہ دے کہ چونکہ آپ بالشتوں سے ناپتی تھی تو اب میں تو یہ کر ہی نہیں سکتی. تو ہمیشہ یاد رکھے وقت کے ساتھ علم ایڈوانس ہوتا ہے. دنیاوی علوم دیکھ لیجئے، کہاں کمپیوٹرز آگے. آپ کے بچوں کو کمپیوٹر بہت آسان لگتا ہے لیکن آپ کو مشکل لگ سکتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ تو لہٰذا دین میں اضافہ تو نہیں ممکن، لیکن ایک چیز جس کو میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہر مہینے آپ سے ضرور رکھوں، تاکہ کم از کم اگر آپ 1 سال کے یہ لیکچر سن چکے ہوں تو اس کے بعد پھر آپ کا بھی تو دل چاہے نا کہ ہم بھی تو ذرا سا علم کی طرف جا کے دیکھیں. ہوتا یہ ہے کہ جس طرح سے اب دنیا میں اللہ کے حکم سے سہولتیں بڑھتی جا رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، دیکھیے پریس کا وقت آ گیا، میڈیا کا آ گیا، سوشل میڈیا کا ٹائم آ گیا، PDF آ گئے ہیں، کمپیوٹرز ہیں، پرنٹرز ہیں، علم بڑی خوبصورت شکلوں میں سامنے آ گیا. میں آپ کو سمپل سی مثال دیتی ہوں. صرف آج سے 5 سال پیچھے اگر آپ کو بخاری میں کچھ دیکھنا ہوتا تھا تو آپ کو اپنے سائٹ پہ رکھی ہوئی 7 جلدوں کی اتنی موٹی بخاری کھول کے اس میں صفحہ نمبر ڈھونڈے، دس اینڈ دیٹ کریں، پھر مجھے مل سکتی تھی. آپ میں سے کوئی کہتا ہے مجھے کوئی حدیث ہے، میں کہتی ہے بخاری میں کدھر لائیں؟ مجھے ہو سکتا ہے 10 منٹ 15 منٹ لگ جاتے اور پھر بھی نہ ملتی. ہر حدیث کا نمبر پیج کا تو نہیں یاد ہوگا نا. آج کوئی کسی کو کہتا ہے بخاری میں یہ بات کہاں لگی، آپ گیو می 1 سیکنڈ یا 1 منٹ، ود ان 1 منٹ آئی کین سرچ. میں اس حدیث کا تھوڑا سا لفظ ڈالوں گی تو اس کے کتنے پاپ اپس میرے پاس آ جائیں گے. اب ہوا کیا؟ علم حاصل کرنا آسان ہو گیا، ریسرچ کرنا آسان ہو گیا.
پہلے دور میں جب دین پائل اپ ہوا ہمارے خاص طور پہ انڈو پاک کے، یا میں ایک بہت ہی پیار اور محبت اور دکھ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ یہ بات بھی بول دوں کہ زیادہ تر دین میں جو تبدیلیاں یا دین کی جو ماڈیفائڈ شکلیں ہیں نا وہ برِ صغیر اور پاک و ہند میں ہوئی ہیں. عربوں میں یہ کچھ نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ بہت سمپل بات ہے، آپ کو مجھے امبیرس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فرق صرف اس بات کا ہے کہ عرب لوگوں میں سے جب انہوں نے دین کو دیکھا تو ڈائریکٹ سورسز میں موجود تھا، پہلے دن بھی تھا اور آج بھی ہے. ہم پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشی 3 لوگ جو اردو سپیکنگ ہے موسٹ لائکلی، انہوں نے جب کوئی بھی علم لینا چاہا تو ان کا سورس کیا تھا؟ صرف ٹرانسلیٹڈ اردو مواد. ایسے ہی ہے نا، جن کتابوں کا، حدیثوں کا، جن قرآن کی تفاسیر کا اردو میں ترجمہ ہو گیا، ہم نے بس اس کو دیکھ کے سمجھا کہ یہی کچھ ہے. سیدھی سی بات ہے. اب وہ اردو کی لمیٹڈ تفسیریں، لمیٹڈ بکس جو ہمارے پاس رہیں، آج سے 100-200 سال سے پورا کلچر اسی پہ چل رہا ہے. بات سمجھ گئے؟ اب کیا ہوا وقت کے ساتھ ساتھ الحمدللہ آگے 10 تفسیریں تھیں، اب 100 ہیں، 200 تفسیریں بھی اردو میں ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی ہو سکتا ہے 2000 تفسیریں پیچھے پڑی ہوئی ہیں. آپ کہیں گے اتنی تفسیریں ہیں قرآن کی؟ جی. آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ویسٹ نے ٹائٹل دے دیا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بولے ہوئے لفظوں کو سب سے زیادہ لکھا گیا. سائنسز آف حدیث کو آج بھی وہ مقام دے دیا گیا کہ جو آج بھی مائکرو بایولوجی اور فزکس اور کیمسٹری اور زوالوجی، اس پہ اتنی ریسرچ نہیں ہوئی جتنی اللہ کے نبی کے باتوں پہ ہوئی ہے. کرنے والے موجود ہیں، چاہنے والے موجود ہیں. تو وقت کے ساتھ احادیث کھل کے آئیں. پھر ایک ایسا دور گزرا مسلم ہسٹری میں، کبھی انشاءاللہ زندگی رہی، اور اب یہ سیریز تو اس سال پوری ہو ہی جائے گی محرم تک، تو پھر اگلے سال کی سیریز میں ہم کوئی ایسی بھی چیز شروع کر سکتے ہیں. ہر مہینے ہم ایک لیکچر میں دیکھیں کہ ہمارے اسلاف نے دین کو کیسے ہمارے تک پہنچایا. تو آپ حیران ہوں گے، حیرت آپ کی گم ہو جائے گی کہ علم کے لیے تحقیق کرنا یہ مسلمانوں کا شعار تھا. راحلۃ فی العلم کہتے ہیں، علم کے لیے سفر حاصل کرنا. یہ جو 18 سینچری، 19 سینچری اور اب خوش قسمتی سے آپ کہہ لیں کہ 20th سینچری جس میں آج میں اور آپ ہے نا، یہ علم 2 سینچریاں نہیں ہیں. آج ہم دیکھیں نا یہ دین کے علم کی کیا شان ہے. آج کتنے لوگوں میں طلب اور تڑپ ہے کہ ہم دین کا علم سیکھیں. اور اگر آج مثال ہے کہ اگلے ہفتے 10 دن بعد رجب کے کنڈوں کے نام پہ دیکھیے گا دعوتیں، میلاد کے نام پہ ربیع الاول کی دعوتیں، شب برات میں دیکھیے گا شب برات کے کھانے پینے، تو کیا گیدرنگز کا رخ ہوتا ہے. میں سب کی سائڈ لے رہی ہوں جو یہ کچھ کر رہے ہیں کیونکہ ٹرینڈ بن چکے ہیں. آج ٹرینڈ یہ ہے کہ رجب آئے تو کنڈے بھر لیں گے، 27 رجب کو معراج شریف کر لیں گے، پہلے جمعے کو صلاۃ الرغائب کر لیں گے، کچھ قربانیاں کریں گے، اور سب سے بڑھ کے عمرہ کر لیں گے. یعنی رجب کے ساتھ تو آج کل اتنا کچھ ہم مسلمانوں نے جوڑا ہوا ہے. چلے شعبان آئے گا تو شعبان میں ہم 15 شعبان کی رات جاگیں گے، ساری رات روئیں گے، دھوئیں گے، عبادت کر لیں گے. رمضان آئے گا، روزہ رکھ لیں گے، اور خاص طور پہ 27ویں رات کو ہم جاگیں گے اور ساری رات جاگ کر عبادت کریں گے. آپ حیران ہوں گے اس بات پہ کہ مسلمانوں میں جس طریقے سے شارٹ کٹ کا دین پاکستانی اردو سپیکنگ لوگوں کے پاس ہے، پوری دنیا میں نہیں ہے. پوری دنیا میں نہیں. ابھی اس میں واقعات میں ایک واقعہ آئے گا تو میں آپ کو چند باتیں نوٹ کراؤں گی تو آپ حیران ہوں گے کہ عرب لوگ، علماء، فضلاء، محدثین اور ہسٹری لکھنے والے، اہل سیرت لکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ 10 مختلف قول ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج کب ہوا. 10 قول ہیں اور 10 کی بنیادیں موجود ہیں، اور سال کے اندر بھی قول ہے اور کس تاریخ کو ہوا اس میں بھی. کوئی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے فوراً اگلے سال ہوا، کوئی کہتا ہے ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے ہوا، کوئی کہتا ہے 2 سال پہلے ہوا، کوئی کہتا ہے 3 سال پہلے ہوا، کوئی کہتا ہے مکی سال کے. اب صرف سالوں میں اختلاف دور کریں تو پھر تاریخوں کا اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے رمضان تھا، کوئی کہتا ہے ذی الحج تھا، کوئی کہتا ہے ذیقعد تھا، کوئی کہتا ہے، اور اس میں ایک قول جو ہے وہ یہ رجب کا بھی موجود ہے. نو پرابلم ایٹ آل. سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف ہم پاکستانیوں کو جبرائیل نے آ کے تو نہیں کہہ دیا کہ بس 27 رجب ہے اور 27ویں رات ہے تاکہ ہم بس اسے ایک رات کو منائیں. تو یہ شارٹیج آف نالج ہے. ایک بات لکھ لیں، تھوڑا علم جو ہوتا ہے نا، بہت تھوڑا علم جو ہوتا ہے یہ سٹبن ہوتا ہے. بندہ بہت ریجڈ ہوتا ہے. جیسے نیا کپڑا پہنے نا، چبھتا ہے لیکن اچھا بڑا لگ رہا ہوتا ہے. اکڑ بڑی ہوتی ہے نئے علم کی. جتنا آپ زیادہ علم لیتے جائیں گے نا، آپ سافٹ، فلیکسیبل، دوسروں کو برداشت کرنے والے، ٹالرینٹ ہوں گے. اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، حلال نہیں ہے، حرام کا مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں. کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا، کوئی سود تو نہیں کھا رہا،
کوئی شراب تو نہیں پی رہا، یعنی آپ حرام حلال پہ نہیں کرتے کمپرومائز، لیکن باقی چیزوں میں آپ بہت ریلیکسنٹ ہو جاتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے کہ علم جب بھی ملے نا تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، اس مہینے سے آپ یہ کہہ لیجئے کہ جب اسلام آیا، اب آپ ذرا سا وہاں واپس آ جائیے، جہاں اسلام آیا وہاں کیا ہو رہا تھا؟ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو مشرکین مکہ جو تھے وہ قربانی کرتے تھے. کچھ لوگوں نے دور جاہلیت سے ایک رسم بنائی ہوئی تھی، عتیرہ، عین تا یا را کے نام پر ایک قربانی مہینے میں دیتے تھے ایک بکری کی، اور جس بکری کو ذبح کرتے تھے نا اس کی کھال درخت پر لگا دیتے تھے، اور اس قربانی کو کیا کہتے تھے؟ رجبیہ، رجب میں کی قربانی. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ سے، لا فرا ولا عتیرۃ، فرا اور عتیرہ کچھ نہیں ہے. یہ فرا کیا ہے؟ کسی اونٹنی کا پہلا بچہ، پہلوٹی کا جس کو آپ بچہ کہتے ہیں نا، اس کو جا کر اپنے بتوں کے نام پہ بھیڑ چڑھا کے ذبح کر دیتے تھے، اس کو فرا کہتے تھے. آپ نے منع کر دیا، اجازت ہی نہیں دی. اب دیکھیں یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، لا فرا ولا عتیرہ تھا. اب آج کوئی اس نام پہ قربانی کرے، چلو کیا پتہ فائدہ ہو ہی جائے، تو یہ کس کی سنت ہوگی؟ یہ مکہ والوں کی سنت ہوگی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سنت نہیں ہوگی. پھر اسی طرح جو صلاۃ الرغائب دوسری جو مسلمان آج بھی دیکھیے پڑھتے ہیں، رجب کے پہلے جمعے کی رات 12 رکعت 6 سلاموں سے پڑھتے ہیں، یعنی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے تھے. سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھتے ہیں. اور یہ بدعت 4 صدی سے شروع ہوئی جس کی کوئی اصلیت نہیں ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں تمام اسکالرز، آل اسکالر یعنی علماء کا اجماع ہے اس پر کہ یہ نماز یا اس کی روایات موضوع یعنی من گھڑت ہے، فیبریکیٹڈ ہے. ابھی شروع میں آپ میں سے کوئی کہہ رہا تھا نا کہ پھر وہ بھی تو حدیثیں ہی بیان کرتے ہیں نا، کیا کریں؟ تو یاد رکھیے ایک جنرل رول ہے، بلکہ یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ امام ابن قیم یا ابن تیمیہ میں سے کسی کا قول ہے، کہتے ہیں کہ مسلمانوں ایک معیار رکھ لو دل میں، جب کسی عمل کے کرنے پہ تمہیں ایکسٹرا آرڈنری فضائل، یہ کر لو، پہلی رکعت پہ اتنا ثواب، دوسری پہ اتنا اجر، تیسری پہ اتنا، جب تمہیں بہت زیادہ کسی عمل کی فضیلتیں بتائی جائیں تو وہ موضوع روایت ہوگی. مثال چھوٹی سی دیتی ہیں، آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں ایک رات کا تذکرہ، کیا؟ لیلۃ القدر. کیا کہا اس کے بارے میں قرآن میں؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے وہ رات بہتر ہے. قرآن نے کہہ دیا نا تو یہ معیار ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اب کوئی ایک رات کو 1000 راتوں سے زیادہ، کوئی کہتا ہے فلاں عمل کر لو تو 2000 راتوں کے سے زیادہ جاگنے کا ثواب ہے، تو مان جاؤ کہ یہ موضوع روایت ہوگی. کیوں کہ قرآن نے تو اس لیلۃ القدر کو 1000 راتوں سے تعبیر کیا ہے، تو اگر اس سے کوئی بڑی چیز ہوتی تو کیا اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ نہ کرتے؟ کلیئر ہے بات ذہن میں رکھیے. دیکھیے یہ پیار کی باتیں ہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ صرف اور صرف امت کے اس گلٹ کو دور کرنے کی باتیں ہیں. میں اپنے دل میں ریئلی ایسے لوگوں کے لیے درد محسوس کرتی ہوں. جذبے تو ہیں کچھ کرنے کے، لیکن اس کا انعکاس نہیں ہو رہا، پھر وہ خود کسی نہ کسی طرح آتا ہے. اور ذمہ داری ہے اہل علم پر. کسی کا ایک سوال سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جب یہ آپ صحیح حدیث اور موضوع حدیث کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ایسی مسجدوں اور ایسے اداروں اور ایسی جگہوں میں جہاں سے مطلب رغبت دلائی جاتی ہے کہ آپ ان دنوں میں اور ان مہینوں میں فلاں عبادت کریں، تو وہ ناراض ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے ایسی. کیوں؟ اس سے امت میں اختلاف پڑتا ہے. یعنی ہمیں پتہ کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں اب، لیکن چونکہ اب لوگ شروع سے یہ کرتے آ رہے تھے تو پھر اختلاف کیوں کرو؟ مثال دیکھیں نا کہ اب آپ اپنے گھر پہ لیجئے کہ آپ آج یہاں آ گئیں، ہو سکتا ہے آپ کی دیورانی، جٹھانی، آپ کی ساس، آپ کے گھر کے ارد گرد کے لوگ رجب میں یہ سب کچھ کرتے ہیں جو آج آپ سن رہی ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ آپ سن کے چپ نہیں رہیں گی. اب آپ جب ان سے بات کریں گی تو وہ کہیں گے لوگ بہو تم نیا دین لے کر آ گئی، بھابھی آپ کیا بات کر رہی ہیں، اب چپ کر جو نا، اماں کے وقت سے یہ ہو رہا تھا، کنڈے بھر رہے تھے، اب تم کہاں سے آ گئی، ہوگا نا. تو اب اختلاف تو ہوگا. تو اب یہ سوال ہے کہ پھر اختلاف نہ ڈالیں امت میں. تو میں اس کا ایک بڑا پردرد جواب دوں گی کہ یہ اختلاف کے ڈر سے امت کو آج ہم نے جاہل رکھ دیا. آج امت کو ان اختلافوں کے خوف سے ہم نے بے علم رکھا ہوا ہے.
دیکھیے حق کا اختلاف باطل کے ساتھ شروع سے رہا، فرام دا ڈے ون، پہلے دن سے یہ اختلاف رہا جب سے حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ یہ دعویٰ کیا تھا نا کہ لوگوں تم میری بات مان جاؤ اور اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اس دن سے لوگوں نے جھگڑے کیے۔ قرآن میں آیتیں موجود ہیں کہ یا نوح قد جادلتنا، اے نوح تو ہم سے بڑا ہی جھگڑتا ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں یہ دین والے بڑے جھگڑتے ہیں، یہ لڑاکے ہیں، یہ لڑائیاں ڈالتے ہیں۔ مثال دیتی ہیں ایک چھوٹی سی، شاید بات سمجھ آئے، حالانکہ ہماری بات تھوڑی سی دوسری طرف جا رہی ہے لیکن پھر بھی اہم ہے، کیونکہ اب آپ کو سب کو یہ باتیں سننے کے بس سوال ذہنوں میں آنے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک معاشرہ ہے، آپ کسی بھی گلی محلے کا تصور میں لائیے کہ وہاں پتہ چلتا ہے کہ پانی کی پائپیں ہیں وہ گٹر کی پائپوں سے مل رہی ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ گٹر کا سیوریج جو ہے اس کا پانی آپ کے ڈرنکنگ واٹر میں مل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی بھی میکینیکل انجینئر یا کسی سے یہ بات پتہ چل گئی، اب ظاہر ہے کہ جیری بیٹھی کریں کیا؟ اچھا کچھ کہتے ہیں کہ بھئی فوراً ایک میسج پوری کمیونٹی میں بھیجو کہ آپ کے لیے 8 دن کے لیے پانی بند کیا جا رہا ہے، آپ کو جتنا پانی بھرنا ہے بھر لیں، اور اس طرح سے کچھ دن تک یہ پائپوں کی ریپیئر ہوگی، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ پھر انشاءاللہ آپ کو صاف پانی ملے گا۔ اب یہ میسج جب جاتا ہے تو اس کے بعد کمیونٹی میں 2-3 ڈفرنٹ طبقے بن جاتے ہیں۔ کچھ کیا کہیں گے الحمدللہ کتنے بڑے محسن ہیں ہمارے کہ جنہوں نے ہمیں گٹر کے پانی کے پینے سے بچا لیا، بیماریاں ہوں گی، پیٹ کے درد شروع ہوں گے، پتہ نہیں کینسر تک نہ پہنچ جائے۔ وہ کہیں گے کوئی بات نہیں، 8 دن کی کیا بات ہے، ہم کہیں چلے ہی جائیں گے، آپ اس کو ٹھیک کیجئے۔ پہلا طبقہ یہ ہوگا نا۔ دوسرا طبقہ وہ کیا کہے گا، سارا شہر کھد جائے گا، کتنی روڈز ٹوٹیں گی، پھر دیر ہوگی، یہ ہے، چپ کرو، جو کوئی پی رہا ہے وہ پیتا رہے، خاموش رہو۔ تو کوئی صاحب درد کہے گا کہ یہ جو لوگ بیمار ہو جائیں گے گندا پانی پی کے، تو وہ کہتے چپ کر جاؤ نا، نہ بتاؤ، مجھے بتائیے، چلے سارے گروپس کو چھوڑ دیں، ان 2 میں سے کون زیادہ عقل مندی کی بات کر رہا ہے، پہلا کہ دوسرا؟ اور کیا وہ جھگڑا اور اختلاف پسندیدہ نہیں ہے کہ جس کے بعد لوگوں کو صحت مل جائے؟ اور وہ خاموشی اور پیس میکر اور پیس 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 اور لو 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 اینڈ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن والے لوگ جو اندر سے لوگوں کو بیمار پانی پلا رہے ہیں، بیماریاں والا پانی پلا رہے ہیں، کیا وہ انسانیت کے دوست ہیں کہ دشمن ہیں؟ تو جب نیا نیا دین کسی سوسائٹی میں آئے گا، جس کو میں کہتی ہوں اب بھی آ رہا ہے، یہ جو 2000 کی سینچری شروع ہوئی، 19 سینچری کا اینڈ ہے، الحمدللہ یہ ریوائول آف اسلام ہے، یہ نشاط ثانیہ ہے اسلام کی۔ اب اللہ نے دوبارہ لوگوں کو اس چیز کی ضرورت محسوس کروا دی ہے کہ تمہیں علم کا پانی چاہیے اگر تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سچے دین پہ چلنا ہے۔ تو یہ جو اس وقت فرکشن ہے گھروں میں یا خاندانوں میں، یہ مبارک کے قابل ہے۔ کیوں؟ آج آپ کو سمجھ آئی، آپ کا عمل بدلے گا، دوسرے کو پتہ چلے گا، تیسرے 10 سال بعد دیکھے گا پورے خاندان میں بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ طریقہ یہ کہ آپ حکمت سے بات کریں، آپ اگریسو نہ ہوں، آپ بدتمیزی نہ کریں، آپ فتوے نہ دیں کفر کے، آپ وہ کام ان کے ساتھ نہ بھی کریں لیکن آپ ان کے ساتھ اس چیز میں لگے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا اچھا اخلاق ان کو بتائے گا۔ اور میں کہتی ہوں کسی کو نہیں بدل سکتا کوئی، ایک تو اللہ کی قدرت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، دعائیں کیا کریں۔ اور دوسری چیز، اگر کسی کو کوئی بدل سکتا ہے تو وہ ڈائریکٹ سورس سے علم کا حاصل کرنا، دیٹس اٹ۔ آپ کو جس علم نے بدلا آپ اس علم سے جوڑ دیں۔ آپ کسی کو یہ کہتے ہیں نا کہ تم یہ کر لو، تم وہ کر لو، ویسے میں نے سنا، اللہ کی قسم کلاس میں سن کے آئی ہوں، میں نے کیسٹ میں سنا، میں نے ریکارڈنگ میں سنا، کہیں گے چپ کر جاؤ۔ آپ یہ سارا کہنے کے بجائے ان کو ڈائریکٹ وہ چیز دے دیں سننے کو۔ اور حق میں اتنی ٹریکشن ہے، کشش ہے کہ انسان کی روح اس کو تڑپ کر کے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، تو لہٰذا علم کو کبھی نہیں چھپانا چاہیے اور دل کھلا رکھیں۔ آپ کے بچے آپ سے زیادہ کمپیوٹر جانتے ہیں تو آپ اس کو ریئلائز کر چکے ہیں، کریں کہ آپ ان سے سیکھ لیں۔ ہاں بیٹا چلو آج مجھے سکھاؤ ماؤس کیسے پکڑتے ہیں، اچھا آج سکھاؤ کہ ای میل کیسے کھولتے ہیں، آج مجھے یہ سناؤ۔ بس 1 سال کے بعد آپ کو اپنے بچے جتنا علم آ چکا ہوگا، اور اس میں کوئی جھگڑے اور لڑائی کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک جنرل رول تھا، واپس آ